بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ 13ویں صدی کا جب آغاز ہوا تو دنیا میں مجموعی طور پر امت مسلمہ ایک نازک دور سے گزر رہی تھی۔ تاریخ اسلام کے طالب علم جانتے ہیں کہ دین میں خلافت کی اہمیت کیا ہے، اور یہ خلفائے راشدہ کے اہل زیریں کے بعد کن کن گھاٹیوں سے گزر کر بالآخر 1922 میں ختم ہو کر اہل اسلام کے دل پر وہ گھاؤ لگا گئی جس کے زخموں سے آج بھی خون رس رہا ہے۔ اگرچہ یہ حقیقت اپنی جگہ ایک وجود رکھتی ہے کہ جناب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد تاریخ اسلام میں ملوکیت کا عمل دخل شروع ہو گیا، لیکن اس کے باوجود ایک زمانے تک مسلمان حکمران خود کو خلیفہ ہی کہلاتے تھے، جس کی وجہ سے دنیا میں ہمارا ایک بھرم قائم رہا۔ مگر بدقسمتی سے یہ عمارت بھی زمین بوس ہو گئی۔ 13ویں صدی کا جب آغاز ہوا تو دنیا میں مجموعی طور پر امت مسلمہ ایک نازک دور سے گزر رہی تھی۔ اسی اثناء میں دنیا کے نقشے پر ایک نئی سلطنت ابھرنا شروع ہوئی۔ چنگیز خان کی قیادت میں منگولیا سے تعلق رکھنے والی ایک خون خوار فوج نے جب اپنی سلطنت کی توسیع کے لیے دوسرے علاقوں پر یلغار کی تو وہ ایک طرف مشرقی یورپ سے بڑھتے ہوئے وسطی یورپ تک پہنچے، تو وہ دوسری طرف سائبیریا، برصغیر چین، باختہ پارس تک اپنی طاقت کا لوہا منوانے میں بہت جلد کامیاب ہوئے۔ منگول فوجوں نے ظلم اور بربریت کی جو داستانیں رقم کی وہ رہتی دنیا تک اپنی مثال آپ ہیں۔ منگولیوں کے مظالم کے آگے دنیا کی تمام بڑی سلطنتیں دم توڑ رہی تھیں۔ دوسری طرف سلطنت خوارزم نے خراسان، ایران، شام اور عراق میں اعلیٰ سنجوق کے بیشتر مقبوضات کو فتح کر لیا تھا۔ اس وقت ان کی قوت اوج شباب پر تھی۔ چنگیز خانی طوفان نے اپنی تمام ہولناکیوں کے ساتھ سلطنت خوارزم کا رخ کیا اور اس کو پاش پاش کر ڈالا۔ اس سلطنت کی تباہی کے بعد یہاں پر موجود ترک قبیلے کسی محفوظ جگہ کی تلاش میں ہجرت کرنے لگے۔ ان میں زیادہ تر قبیلے چرواہے اور خانہ بدوش تھے۔ جہاں سرسبز علاقہ اور پانی نظر آیا وہیں خیمہ لگا کر ڈیرا ڈال لیا۔ ان ترک قبیلوں میں سے بعض ایران اور شام پہنچے، جبکہ کچھ نے مصر کی جانب ہجرت کی۔ انہی ترک قبیلوں میں سے ایک قبیلے کا نام کائی ترک قبیلہ تھا۔ کائی ترک قبیلہ باقی قبیلوں سے بڑا اور طاقتور تھا۔ یہ نہایت جنگجو قبیلہ تھا۔ اس قبیلے کے سردار سلیمان شاہ تھے۔ کائی قبیلہ سلیمان شاہ کی سربراہی میں اپنے وطن خراسان کو چھوڑ کر مختلف ملکوں میں گھومتا ہوا شام کی طرف جا رہا تھا۔ اسی اثناء میں دریائے فرات عبور کرتے ہوئے سردار سلیمان شاہ ڈوب گئے اور جان بر نہ ہو سکے۔ سلیمان شاہ کے 4 بیٹے تھے: سنگرتگن، گندوگدو، ارتگرل اور دندار۔ سلیمان شاہ کی وفات کے بعد کائی قبیلہ منتشر ہو گیا۔ سنگرتگن اور گندوگدو اپنے اہل خانہ اور ساتھیوں کے ہمراہ اہلت چلے گئے۔ جو لوگ بچ گئے انہوں نے ارتگرل غازی کو اپنی شجاعت اور بہادری کی وجہ سے کائی قبیلے کا سردار چن لیا۔ ارتگرل غازی نہایت بہادر، نڈر اور جنگجو شخصیت کے حامل تھے۔ آپ اپنے قبیلے کا دفاع کرنا خوب جانتے تھے، لہٰذا آپ اپنے چھوٹے بھائی دندار اور تقریباً 420 گھرانوں پر مشتمل لوگوں کے ہمراہ ایشیائے کوچک کی طرف روانہ ہوئے اور سلجوق سلطنت میں داخل ہو گئے۔ سلجوقی سلطنت کے اس وقت کے حکمران سلطان علاء الدین کیاکوبت تھے، جو اپنے عدل و انصاف کی وجہ سے بہت شہرت رکھتے تھے۔ ارتگرل غازی جب اپنے قبیلے کے ہمراہ سلطان علاء الدین کے زیر سایہ پناہ لینے کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں انقرہ کے قریب ارتگرل غازی کو 2 فوجیں مصروف جنگ نظر آئیں۔
ارطغرل غازی کسی فریق سے واقف نہ تھے، لیکن یہ دیکھ کر کہ ان میں سے ایک تعداد کے لحاظ سے کمزور اور دوسرا قوی ہے، اپنے سواروں کے مختصر دستے کے ساتھ، جن کی مصنوعی تعداد 444 تھی، کمزور فریق کی حمایت کے لیے نکل پڑے اور اپنے ان تھوڑے سپاہیوں کے ساتھ مخالف فوج پر اچانک اور بہت تیز حملہ کر دیا۔ مخالف فوج ڈر گئی اور سمجھی کہ ان کو کہیں سے مدد مل گئی ہے، اور یہ فوج جیتے جیتے ہار مان گئی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ ارطغرل غازی نے جس فوج کا ساتھ دیا، یہ سلجوقی سلطنت علاء الدین کی فوج تھی۔ مخالف فوج کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کے نزدیک وہ بازنطین کی عیسائی فوج تھی اور اکثر کے مطابق وہ تاتاری تھے۔ سلطان علاء الدین ارطغرل غازی کی بہادری سے بہت خوش ہوئے اور آپ کے قبیلے کو اپنی سلطنت میں انقرہ کے قریب ایک علاقہ دیا۔ یہ ایک پہاڑی علاقہ تھا، کائی قبیلہ یہیں آباد ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ سلطان علاء الدین نے یہ علاقہ اس لیے کائی قبیلے کو دیا تھا تاکہ بازنطینوں کی طرف سے کسی بھی حملے سے بچا جا سکے اور سلجوقی سلطنت کی سرحد اس طرف سے محفوظ ہو جائے۔ سلطان نے ان کو اجازت دی کہ سرحد کے ساتھ ساتھ علاقوں کو فتح کریں اور ان کو سلطنت میں شامل کریں۔ یہ علاقہ بازنطینی عیسائی سلطنت کے بالکل ساتھ جڑا ہوا تھا۔ ارطغرل غازی نے کچھ ہی عرصے میں اپنی شجاعت اور بہادری کا سکہ بٹھا دیا۔ کچھ عرصے بعد ارطغرل غازی کو سلطان کی طرف سے سوغد شہر بھی دے دیا گیا۔ ان فتوحات کا نتیجہ یہ ہوا کہ باقی بہت سے ترک قبائل بھی ارطغرل غازی کے ساتھ مل گئے اور انہیں اپنا سردار تسلیم کر لیا۔ اس طرح ارطغرل غازی کی قوت روز بروز بڑھتی گئی اور ان کا اقتدار گرد و بیش کے علاقوں میں قائم ہونے لگا۔ سلطان علاء الدین کے لیے ایک جاگیردار کا اس طرح سے قوت و اقتدار حاصل کر لینا تشویش کا باعث تھا، لیکن ایشیائے کوچک میں دولت سلجوقیہ اندرونی اختلال اور امرا کی بغاوتوں کے سبب زوال کے آخری منازل میں تھی۔ اگرچہ کونیا میں شیلاج کالوں کی قدیم شان و شوکت اب بھی نمایاں تھی، تاہم حکومت کا دائرہ بہت محدود رہ گیا تھا۔ ایک طرف تاتائیوں نے کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا، تو دوسری طرف عیسائیوں نے قدیم بازنطینی فوجوں کے اکثر حصے واپس لے لیے تھے۔ اس کے علاوہ متعدد سلجوقی سرداروں نے خود مختار حکومتیں قائم کر لی تھیں۔ سرحدی علاقوں میں جنگ کا سلسلہ عموماً جاری رہتا تھا اور تاتاری حملوں کا خطرہ کبھی دور نہیں ہوتا تھا۔ ایسی حالت میں ارطغرل جیسے دلیر سردار اور نائک کی فتوحات سے علاء الدین کو بجائے تشویش کے ایک اطمینان نصیب ہوا اور اس نے ارطغرل غازی کو مزید انعامات عطا کیے۔ چنانچہ جب بنی شہر اور بروسہ کے درمیان ایک جنگ میں ارطغرل غازی نے سلطان علاء الدین کے نائب کی حیثیت سے تاتاریوں اور بازنطینوں کی ایک متحدہ فوج کو شکست دی، تو سلطان نے اس کے صلے میں اس کے شہر کو بھی ارطغرل غازی کی جاگیر میں دے دیا اور پوری جاگیر کا نام سلطانونی رکھا۔ نیز ارطغرل غازی کو اپنی ہراول دستے کا سپہ سالار مقرر کیا۔ اس وسیع علاقے میں بکثرت چراگاہوں اور زرخیز زمینوں کے علاوہ متعدد قلعے بھی تھے، لیکن سلطانونی کے اکثر حصوں پر خود سر امیروں کا قبضہ تھا، اور اس جاگیر پر اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے ارطغرل غازی اور اس کے بعد ان کے بیٹے عثمان غازی کو مدتوں جنگ کرنی پڑی۔ 1281 اور بعض کے نزدیک 1288 میں ارطغرل غازی نے 90 سال کی عمر میں انتقال کیا۔ ارطغرل غازی کی زوجہ حلیمہ خاتون سلجوقی شہزادے غیاث الدین مسعود ثانی کی بیٹی تھیں۔ حلیمہ خاتون کے بطن سے ارطغرل غازی کے 3 بیٹے گندوز، ساوجے اور عثمان پیدا ہوئے۔
ارطغرل غازی کی وفات کے بعد آپ کے جانشین آپ کے سب سے چھوٹے بیٹے عثمان غازی تھے۔ عثمان غازی بھی اپنے والد کی طرح پکے مسلمان، بہادر اور حوصلہ مند انسان تھے۔ انہوں نے بھی فتوحات کا یہ سلسلہ جاری رکھا۔ 1299 میں سلجوقی سلطنت بالکل ختم ہو گئی۔ عثمان غازی نے اپنے تمام مفتوح علاقوں میں اپنی خود مختار حکومت کا اعلان کر دیا۔ سلجوقی سلطنت سے علیحدہ عثمانی سلطنت قائم ہوئی اور دنیا کے نقشے پر عثمانی سلطنت کا سورج طلوع ہوا، جو تقریباً 650 سال تک چمکتا رہا اور جس کی وسعت 3 براعظموں میں 2 کروڑ کلومیٹر تک پہنچی۔ ارطغرل غازی کو سوگد میں دفن کیا گیا۔ آپ کے بیٹے عثمان غازی نے وہاں ایک مسجد بھی تعمیر کروائی اور ارطغرل غازی کا موجودہ مقبرہ سلطان عبدالحمید ثانی کے دور میں دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ 1998 میں ترکمانستان کے دارالحکومت اشخاباد میں آپ کے اعزاز میں ارطغرل غازی کے نام سے مسجد بھی تعمیر کی گئی۔ تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی ویڈیو؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا اور ساتھ ہی میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں آنے والی نیکسٹ انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔